العالمين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اکبر وذلك هو الفوز العظیم صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. انتہائی مختصر اور انتہائی کوشش کروں گا کہ مختصر اور جامع کلام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. سورہ توبہ کی 72ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے وعدہ کیا ہے. کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے تجری جو جس کے نیچے بہہ رہی ہوگی، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا اور ایسی جنت میں وہ مومنین اور مومنات ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ومساکن طیبۃ اور ان کا بہترین ٹھکانہ، ان کی جگہ ہوگی، رہنے والی جگہ ہوگی، وہ ایک پاکیزہ جنت ہوگی، بہترین جنت ہوگی. ورضوان من اللہ الاکبر اور ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی شے، سب سے بلند شے یہ ہوگی وہ اللہ کی رضا. ذالک هو الفوز العظیم اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ترین ہوں گے. 72ویں آیت ہے سورہ توبہ کی. میں اس سے مزید تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن حال بنتا ایک بات ضرور کہوں گا کہ پروردگار عالم کے کلام میں، اس قرآن میں کوئی نہ کوئی مشیت، یہ قرآن مشیت کے بغیر مشیت سے خالی نہیں ہے. اگر لفظ ہے تو وہ بھی مشیتاً ہے، حرف ہے تو بھی مشیتاً ہے، اسم بھائی نقطہ ہے، مرزا بھائی نقطہ ہے، اعراب ہے تو بھی مشیتاً ہے. پروردگار عالم نے بغیر مشیت اس کو نہیں رکھا کہ یہاں جگہ خالی تھی تو بھر دیا جائے، یا کوئی بات نہیں مل رہی تھی تو ڈال دیا جائے. نہیں، اگر ایک ہی بات ہے تو اگر میں مشیت خداوندی کو سمجھنے کی، اپنی ناقص عقل کو تھوڑا چلانے کی کوشش کروں تو شاید یہ کئی 72ویں آیت میں 72 سے منسلک ہونے والی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے وعدہ کر لیا ہے. یعنی جو بھی در حسین سے منسلک ہو جائے اللہ نے اسے وعدہ کر لیا ہے. اس سے کیا وعدہ کر لیا ہے کہ اسے ہمیشہ جنت میں رکھے گا. کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ کامیاب ترین لوگ. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں وہ الفوز العظیم، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ترین ہے. آیت آپ کے خط سامنے پیش کر دی ہے، آیت آ گئی ہے. اب دوسری بات حدیث دیکھتے ہیں. اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں، بلکہ اس سے منسلک آپ کی خدمت میں آپ کے پیش کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ پروردگار عالم نے یہ وعدہ کر لیا ہے مومنین اور مومنات جنت پہ رہیں گے، اور ایسے مومنین اور مومنات جنت پہ رہیں گے کہ جو کامیاب ترین ہوں گے. ناکام لوگوں کا جنت پہ کوئی کام نہیں ہے. جنت ہے کامیاب لوگوں کی، کامیاب لوگ جنت پہ جائیں گے. کامیاب جنت دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہوئی بھی ہیں. آیت کے تو ذیل میں بات کر رہا ہوں، یعنی جنت میں کامیاب لوگ جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. اب دوسری، اب حدیث دیکھیے گا. رسول اکرم فرما رہے ہیں یا علی انت و شیعتکم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ترین لوگ ہیں. تم بھی کامیاب ہو، تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہو. یعنی اب اگر دونوں چیزوں کو ملا دیا جائے تو پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جنت ہے تو صرف اور صرف علی کی ہے، اولاد علی کی ہے، اور علی کے چاہنے والے علی کے شیعوں کی ہے. کامیاب ترین لوگ ہی علی کے شیعہ ہے. بات یہاں پہ تمام ہوئی. اب میرا مقصد آپ تک جو پہنچانا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا. اب ایک چھوٹی سی بات، تاکہ ایک درسی پہلو آپ کی خدمت میں، چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول اکرم بلکہ نہیں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل خطبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خطبہ شعبانیہ کے نام سے. اس کے ذیل میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ رسول ایک ہی جملہ ہے جو پچھلے مرتبہ پچھلی حدیث کے سامنے موجود تھے. حضرت بھائی آپ کو تو یاد ہوگا میں نے جملہ کہا تھا کہ پورا مہینہ ایک تو برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، اور اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، اس میں سونا عبادت، اس میں سانس لینا تسبیح، اس میں کیا کہنا میں آپ کا ہر عمل آپ کا قبول ترین عمل، آپ کی ہر دعا قبول ترین دعا، یہ ساری باتیں ایک طرف. اور اس کے بعد ایک جملہ رسول اکرم نے اس وقت ارشاد فرمایا اور کہا کہ بدبخت اور شقی ترین ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو پروردگار عالم سے معاف نہ کروا سکے. بدبخت اور شقی ترین ہے وہ شخص جو اس مہینے میں، یہ تو ذکر کیا تھا کہ جو
شقی ترین ہے وہ شخص جو اس مہینے میں جو اس مہینے میں بھی اللہ سے اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے. یعنی اتنی نعمتیں، اتنی مغفرتیں، اتنی برکتیں پروردگار عالم نے اس مہینے میں دی ہے. تو یہاں پر اب اس بات سے جوڑا ہوں، شیعہ جنت میں، علی کے شیعہ جنت میں، علی اور علی کی اولاد جنت میں، بشرط یہ کہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کیا ہو کہ ہم واقعی اس کیٹیگری میں آ رہے ہوں کہ جس میں شیعہ حیدر قرار آتے ہیں. میں آسان کر رہا ہوں. نفس کیا شے ہے؟ اللہ نے انسان کو 3 چیزوں سے پیدا کیا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک نفس ہے. نفس کیا ہے؟ نفس بڑی قیمتی شے ہے. پروردگار عالم نے، میں ایک آسان سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ اگر انسان کو اپنی بات کی سچائی ثابت کرنی ہو، مطلب بھائی کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں اور میں اپنی بات کی سچائی کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. آسان سی بات ہے. عاصم بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی یہ مجلس ہے بالفرض میں لیٹ ہو گیا، اور لیٹ ہو گیا، گھر سے لیٹ نکلا، اور بالفرض میرا گھر جو ہے ناظم آباد میں تھا. وہاں سے جب میں آ رہا تھا تو اس وقت ٹریفک جام میں پھنس گیا. اب جب انہوں نے مجھے کال کی، کہاں پر ہے، میں نے کہا سرکار میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، اور قسم لے لیجئے خدا کی قسم میں ٹریفک میں پھنسا ہوں. تو قسم کیا ہوتی ہے؟ اپنی بات کی صداقت کی دلیل بن جاتی ہے کہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں واقعی ٹریفک میں. اچھا بہت ہی زیادہ بات پختہ کرنی ہو تو ایک کے بدلے 2 قسمیں کھا لیتے. سرکار خدا کی قسم، امام حسین کی قسم، ائمہ طاہرین کی قسم، یعنی 2 قسمیں کھا لیتے، 3 قسمیں کھا لیتے. صحیح ہے؟ یعنی انسان اپنی بات کی صداقت کے لیے کتنی قسمیں کھا سکتا ہے؟ آپ اپنے ذہن میں سوچئے گا. اب کسی میں 1 چل رہا ہوگا، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5. حد آخر 5 ہی زیادہ نا. بھائی اللہ کی قسم کھائے گا، ائمہ طاہرین کی قسم کھائے گا، امام زمانہ کی قسم کھائے گا، علامہ عباس کی قسم کھائے گا، اپنے والدین کی قسم کھائے گا. اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. قرآن کی قسم کھا لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. یعنی انسان اپنی بات کی صداقت کے لیے 6 قسمیں، 5 قسمیں، اس سے زیادہ نہیں کھائے گا. اب سوچئے پروردگار عالم اگر قرآن مجید میں 11 قسموں کے بعد کوئی بات کر رہا ہو، تو کتنی قیمتی بات ہے. 11 قسموں کے بعد، اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ، جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو اپنی بات کی، بلکہ سچائی جس کے دروازے سے نکل کے ہم تک پہنچی ہو، سچائی جس کے کہنے کے بعد سچائی بنی ہو، یعنی وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں قسم لے لو کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. یہ بات پروردگار عالم اگر کہہ رہا ہے 11 قسموں کے بعد تو کتنی قیمتی ہوگی. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. یہاں تک قسمیں کھانے کے بعد پھر پروردگار کہہ رہا ہے فالهمها فجورها وتقواها. یعنی شمس کی قسم، ستاروں کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، چاند کی قسم، ساری قسمیں کھانے کے بعد پروردگار فرما رہا ہے ہم نے اس نفس کو کتنا پاک و پاکیزہ بنایا ہے. فالهمها فجورها تقواہا. ہم نے اسے اس کو فجور بھی عطا کر دیا ہے، الہام کر دیا ہے، اور تقوی بھی الہام کر دیا. پھر پروردگار عالم نے ایک اور جملہ کہا قد افلح من زکاہا. بہترین، اگر نہیں میں اپنی بات سے جوڑ دوں پہلی والی بات سے، کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور بدترین، شقی ترین، گنہگار، اور پہلی والی بات سے جوڑوں تو ناکام ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. یعنی نفس کی پاکیزگی علی کی شیعوں کی سند کہلائی جائے گی، اور نفس کی آلودگی ہو ہی نہیں سکتا کہ نفس آلودہ ہو. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، علی کا چاہنے والا ہوں. بات کو تمام کروں، ایک اور بات آپ کی خدمت میں یہیں سے جوڑوں، اور اس بات کو منسلک جس بات سے کر رہا ہوں یقیناً آپ میری اس بات کی تائید بھی کریں گے. ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کا شیعہ بھی ہو اور نفس آلودہ بھی ہو. نفس کی آلودگی ایک غلاظت ہے، ایسے کہ نفس کا آلودہ ہونا غلاظت ہے، کوئی پاکیزگی نہیں ہے. نفس کی پاکیزگی یعنی نفس صاف ستھرا ہو تو یہ پاکیزگی میں شمار ہوگا، اور نفس اگر آلودہ ہو تو یہ غلاظت میں شمار ہوگا. اور پروردگار عالم نے کلیئر طور پر آواز دے کر کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے ہر طریقے کی غلاظت کو دور کر دیا ہے، ہر طریقے کی پاکیزگی کو اہل بیت سے منسلک کر دیا ہے. تو اب اگر نفس آلودہ ہو تو غلاظت میں شمار ہے، اور ہر طریقے کی غلاظت کو دور رکھا ہوا ہے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا نفس آلودہ ہو اور میں
اہل بیت سے منسلک بھی رہ رہا ہوں، اہل بیت سے جڑا ہوا بھی ہوں. ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے یہ بات کہ اہل بیت سے جڑ جائے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے دور رکھا ہوا ہے. دور، اچھا کون کس نے دور رکھا ہے؟ پروردگار عالم نے دور رکھا ہے. اگر میں چاہوں بھی کہ میں جڑ جاؤں تو پروردگار کی یہ آیت مجھے جڑنے نہیں دے گی، مجھے منسلک نہیں ہونے دے گی. اب سوال یہاں پر آئے گا کہ جناب پھر نفس کی پاکیزگی کیسے آئے گی؟ آخری بات ہے یہ سوال یہاں پر ہے کہ نفس کی پاکیزگی کیسے ہو؟ جب اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ اہل بیت سے منسلک بھی رہنا ہے، صحیح جنت میں جانا ہے، اہل بیت کے جوار میں رہنا ہے، اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. ہم آنکھ کھلے جب ہم مرے، قبر میں پہنچے. بھائی مرحوم عروج الحسن، میں تو یہاں پر ان کے لیے جملہ عرض کروں گا کہ جب ہم نے وادی السلام میں تدفین کی تو اس وقت اس اطمینان کے ساتھ تدفین کی تھی کہ جہاں پر دفنا رہے ہیں، جہاں پر ہم نے ان کو جس وقت جب ان کا انتقال بعد زیارات، اچھا یہاں پر ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ اسی بات سے جوڑ رہا ہوں کہ بعد زیارات جب زیارات مکمل کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس وقت انتقال ہوا اور انہیں واپس کچھ مشکلات اور کچھ پریشانیوں کے بعد جب واپس علی ابن ابی طالب کے شہر نجف اشرف میں لایا گیا. میرا بھائی ظفر بھی اس وقت موجود تھا، اسی نے ساری محنتیں اور مشقتیں کی تھی. جب نجف میں لایا گیا اور پھر وہ قبرستان کے جس میں دفنایا گیا کہ جس کی فضیلت کے لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70,000 یا 90,000 اپروکس 70,000 کے قریب انبیاء جس قبرستان میں مدفون ہو، جس کی یہ فضیلت ہو کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والے کو فشار قبر کا عذاب نہیں ہوتا. وادی السلام کتنا ہی معتبر قبرستان وادی حسین کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی فضیلت وادی السلام والی فضیلت نہیں ہے جو علی ابن ابی طالب کے شہر میں ہے. وادی السلام میں جب تو دفنایا تھا تو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ دفنایا تھا. ایک دل میں یہ یقین تھا، آپ وادی حسین میں دفنا لیجئے، یقین ہوگا کیونکہ شہداء کی قبر ہے. اگر قریب قریب میں مومنین ہو، قریب قریب میں شہداء ہو، قریب قریب میں قاریان قرآن ہو، قریب قریب میں اہل بیت سے متمسک رہنے والے لوگ ہو تو ویسے ہی آپ کے لیے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، آپ کی اعمال میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. یہ فضیلتیں روایتاً ہمیں ملی ہیں، یہ ساری بات ہے. لیکن جہاں پر علی بن ابی طالب امیر المومنین قریب ترین ہو تو وہاں پر یہاں دفناتے ہوئے دل میں ایک یقین ہوتا ہے کہ چلیں یہاں مومنین آباد ہے، مومنین موجود ہیں تو یہاں پر بھی کچھ بخشش ہو جائے گی. لیکن جہاں علی بن ابی طالب قریب ہو وہاں تو اس یقین کے ساتھ دفنا رہے تھے کہ پروردگار عالم ہمیں یہاں پر جب مرحوم کو دفنا رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ دفنا رہے تھے کہ یقیناً معاف ہو جائیں گے. اور معاف ہو جائیں گے نہیں، معاف ہو گئے ہوں گے کیونکہ علی بن ابی طالب کے شہر میں وادی السلام میں دفنائے جا رہے ہیں. یہاں پر بات جوڑ رہا تھا، یہ سعادت بھی اس لیے مل رہی تھی کہ نفس کی پاکیزگی ہو گئی تھی. ہر کسی کو یہ سعادت نہیں ملتی ہے. بہت سے میں نے یہ کیسز دیکھے ہیں کہ نجف میں ہوتے ہوئے بھی باہر چلے جایا کرتے ہیں. بہت سارے یہ کیسز دیکھے ہیں جو باہر دور دراز علاقے سے ہوتے ہیں تب بھی وہ نجف آ جایا کرتے ہیں. میں آسان سادی سی مثال سامنے جو مرحوم کی ہے، کہاں پاکستان میں رہنے والا شخص کہاں نجف میں دفن ہوا ہوا ہے، مدفون ہوا ہوا ہے. یہ سعادت کیوں ہے؟ نفس کی پاکیزگی کا. نفس پاک کیسے ہوگا؟ بات ساری بات یہاں پر ہے کہ نفس پاک کیسے ہوگا، نفس کی پاکیزگی کیسے ہوگی. آپ نے تو بتا دیا نفس آلودہ ہو تو اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتے، نفس گنہگار ہو تو اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتے. یہ تو پروردگار عالم نے دور رکھا. تو نفس پاک کیسے ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، ایک طریقہ ہمیں روایتاً ملا ہوا ہے اور روایت میں یہ ملا ہوا ہے کہ اگر نفس پاک کرنا ہے تو اپنے پروردگار عالم کے گھر کا طواف کرو. پروردگار عالم کا گھر کا طواف نفس کی غلاظتوں کو، آلودگی کو دور کر دیتا ہے. پروردگار عالم کا گھر کا طواف. اب آپ کہیں گے سرکار اتنا مہنگا، نفس کو پاک کرنا ایک اور آسان نسخہ، بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی کمال نسخہ. مجلس حسین میں، غم حسین میں ایک آنسو بہا لیا جائے، نفس پاک ہو جائے. بے شک بے شک. کہاں اللہ کے گھر کا طواف نفس کو پاک کر دیتا ہے. کہاں غم حسین میں ایک آنسو بہ جائے. میں اور آسان کر دیتا ہوں، جو کربلا گیا ہو، کربلا جو گیا ہو، بھائی نفس کی پاکیزگی کیا ہے؟ غلاظتوں کو دور کر دینا، گناہوں کو دور کر دینا. جیسے ہی گناہ دور ہو گئے نفس پاک ہو گیا. جائیے امام حسین کے حرم میں، ذریعے مبارک سے میں کہہ رہا ہوں لپٹ کے بھی نہ آئیے، صرف دیکھ کر، چوم کر، صرف چوم کر واپس آ جائیے.
جو زری سے باہر نکلتا ہے ایسے نکلتا ہے، حضور ابھی زیارت کر کے آئے، سعادت ملی ہے آپ کو، ایسے باہر نکلتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا کرتا ہے، جس طرح اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طریقے سے ظاہر امام حسین جب زری سے باہر آتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی کیا ہے؟ اب یہ تو اب ہم کہتے ہیں نا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے گھرانے میں رکھا ہوا ہے کہ جس نے ہمیں یہ سعادتیں دی ہوئی ہے کہ وہاں جا کے نفس کو پاک نہ کر سکے تو یہیں گھر میں ایک چھوٹی سی محفل کر کے، ایک مجلس کر کے، غم حسین میں آنسو بہا کے، اس حسین پر گریہ کر کے کہ جس کی ماں نے اسے چٹنیاں پیس پیس کے مارا۔ اجرکم اللہ۔ دو جملے مصائب کی سن لیجیے، بات کو تمام کر رہا ہوں۔ آنسو بہ جائے تو کمال بات ہو جائے گی۔ نفس کی پاکیزگی ساری بات یہاں تھی، ختم کر دی ہے میں نے بات کو۔